جس کی قیمت میری ماں کی سانسیں تھی، 27 سال میں وہ نمک مرید کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ تمہاری بیٹی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ نہیں گئی کہ تم کس قدر کمزور ہو چکے۔ شک کے دائرے میں سب سے پہلے اسی طرح کے لوگ ہی آتے ہیں۔ فوٹیج کچھ اور کہہ رہی ہے۔ ہیلو فرینڈ، مرید اپنے مالک امین قریشی کو اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہے، اس لیے وہ اپنے مالک امین قریشی سے اپنی ماں کی بے عزتی والی موت کا بدلہ لینے کے لیے سازش کرے گا اور اپنے ایک پورے اعتماد دوست سے کہے گا کہ وہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ ان 27 سالوں میں وہ نمک مرید کا کچھ نہیں بگاڑ سکا جس کی قیمت اس کی ماں کی سانسیں تھیں۔ پھر وہ اپنے اسی دوست کے ساتھ مل کر اپنی ماں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے امین قریشی کی بڑی بیٹی اسما کی شادی والے دن اسے اغوا کرے گا۔ اسما کی رخصتی کا وقت قریب ہوگا مگر دلہن اپنے کمرے سے غائب ہوگی۔ اس طرح اسما کی بارات اس کی گمشدگی کی وجہ سے واپس چلی جائے گی اور پولیس والے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسما کو کس نے اور کیوں اغوا کیا۔ امین قریشی اپنی سورس کے ذریعے ڈی ایس پی صاحب کو ہر صورت میں کل شام تک اپنی بیٹی کی بازیابی کا الٹیمیٹم دیں گے۔ امین قریشی کی بہن بھی اپنے بھائی سے کہے گی کہ اگر اس کی بیٹی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ نہیں گئی تو اس بات سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ کوئی بھی اس کے گھر آ کر اس کی عزت پر ہاتھ ڈال کر اس کی بیٹی کو اغوا کر کے لے گیا۔ پھر جب امین قریشی کا پولیس آفیسر دوست سادہ لباس میں سے اس کے گھر آئے گا اور اسما کے اغوا کے سلسلے میں بات کرتے ہوئے جب وہ مرید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امین قریشی سے کہے گا کہ اغوا کے سلسلے میں شک کے دائرے میں سب سے پہلے اس طرح کے لوگ ہی آتے ہیں، تو امین قریشی اس بات کو رد کر دے گا کیونکہ مرید پر ان کو اور ان کے گھر والوں کو پورا اعتماد ہوتا ہے۔ مگر مرید اس کی بات سن کر چونک جائے گا اور امین قریشی کو ایک سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائے گا جس میں اسما کو اکیلے جاتے ہوئے اور ایک کار میں بیٹھتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ مراد یہ فوٹیج دکھا کر اس کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ اسما اغوا نہیں ہوئی بلکہ اپنی مرضی سے شادی والے دن کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ مرید اسما کے اغوا پر مالکیوں کے ساتھ ہمدردی دکھائے گا اور انہیں ذرا بھی شک نہیں ہونے دے گا کہ ان کی عزت کا جنازہ اس کے سوا کسی نے نہیں نکالا۔ اب امین قریشی اسما کو ڈھونڈنے کی ڈیوٹی مرید کے ذمہ لگائے گا کہ کسی بھی طرح سے اسما کو ڈھونڈ کر لائے۔ جب تھانے سے یہ اطلاع ملے گی کہ اسما بے ہوشی کی حالت میں سڑک پر پڑی ہوئی ملی ہے تو امین قریشی مرید کو اسی وقت بھیجیں گے کہ وہ چپ چاپ اسما کو گھر لے آئے اور گھر آ کر تو اسما پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ امین قریشی سخت غصے میں ہوگا اور اسما پر ہاتھ بھی اٹھائے گا اور اسما مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بن جائے گی۔ وہ اپنی صفائی میں جو کچھ بھی کہے گی گھر والے اس کی کسی بات پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ فوٹیج دیکھنے کے بعد ان کو یہی لگتا ہے کہ اسما جھوٹ بول رہی ہے۔ اسما کے گھر والے اب اس کے رشتے کے لیے بہت پریشان ہوں گے کیونکہ شادی والے دن اغوا ہونے والی لڑکی سے اب کوئی بھی عزت دار گھرانہ رشتے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ تو یہیں پر مرید اپنی نمک حلالی کرتے ہوئے اسما سے شادی کے لیے خود کو پیش کر کے ان کی عزت بچانے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف وہ اسما کو ڈرا دھمکا کر خاموش رہنے کو کہے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔